تو دلشاد بھائی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑے گا جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، جس سے کہ ہم ترقی کر پائیں؟ تو کیا کرنا پڑے گا، کچھ بتائیں ہمیں۔ آپ کا نام حافظ محبوب صاحب ہے؟ جی، ہاں، آپ ابھی ایسے کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی طالب علم ہوں۔ زیر تعلیم میں ہیں؟ جی، طالب علم ہے۔ میں آپ کے لیے سب سے پہلی بات کہوں گا کہ آپ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، یہ پہلے اپنا گول سیٹ کریں، ایک مقصد کو سیٹ کریں کہ آپ کو ایگزیکٹلی جانا کہاں ہے۔ ایک ہوتا ہے معرفت الہی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، مال و دولت کمانا۔ آپ کو کمانا کیا ہے، آپ کو حاصل کیا کرنا ہے، ایک چیز سیٹ کر لیجئے دماغ میں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو معرفت الہی حاصل کرنا یا پھر مال و دولت کمانا ہے۔ اب جب آپ سیٹ کر لیے تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے، کس فیلڈ میں کامیابی چاہیے۔ ہمارے بہت سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی چاہیے تو چاہیے کیا چیز، مطلب کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو آپ کلیئر کر لیں کہ میں اس چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو آپ اسی کے حساب سے آپ جب آپ پیسہ کمانا ہے، مال و دولت کمانا ہے، مالدار بننا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، معرفت الہی حاصل کرنا ہے، سب سے پہلا کیا ہے، آپ کا گول کلیئر ہونا چاہیے اور مقصد کو ایک بنائیے گا، دو مقصد نہیں ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اگر دو کشتی پہ اگر پاؤں رکھا جائے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلا مقصد ایک بنائیں۔ اگر بہت سارے ریزن ہو نا، بہت سارے گولز ہو تو پھر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آدھے راستے میں اٹک جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوست، میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے ول پاور کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے دوست کہ مطلب بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی دنیا میں بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، ہے نا، بہت بڑے بڑے مقام حاصل۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس تو علم نہیں ہے لیکن اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس جو ول پاور، اس کے قوت ارادی ہے نا، وہ بہت مضبوط ہے اس کا۔ تو یہ یاد رکھیں، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کے مسل کو سب سے پہلے مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کی گاڑی میں جب آپ سوار ہو کے سفر کریں گے تو آپ کو لوگ بہت طرح سے باتیں سنائیں گے، آپ کے پاؤں کھینچیں گے، آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جانے دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو گالی گلوچ کریں گے، لوگ آپ کو اتنا حقیر جاننے لگیں گے، آپ کے معاشرے میں سب لوگ آپ کو کہیں گے بے وفا ہو گیا، سب لوگ آپ کو کہنے لگیں گے یہ بچہ نکل گیا ہاتھ سے، یہ غدار ہو گیا، فلاں ڈھکانا آپ کو اس ساری چیزوں کو آپ کو کیا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی صبر ہے دوست، سب سے پہلی بات صبر ہے، دوسرے یقین ہے۔ آپ صبر رکھیں، یاد رکھیں ہمیشہ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر دکھ کے بعد سکھ ہے، یہ دن بھی وقت گزر جائے گا۔ آپ یقین کامل رکھیں، وہ یقین حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے جس رب نے نکالا، ہمیں بھی اس زندگی کے اندھیرے سے نکال لے گا۔ جو حضرت یونس علیہ السلام کو جس رب نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، محفوظ رکھا، وہ ہمیں بھی محفوظ رکھے گا زندگی میں، وہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، ہمیں کبھی کسی کے سامنے محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں، یقین کامل کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھیں، تب آپ جا کے زندگی میں آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ اور اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب فیہ، قرآن کی آیت ہے، شک کی گنجائش کو ختم کر کے کہا گیا۔ اگر رب کے ساتھ آپ شک کر کے آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہاں تک چل پائیں گے؟ کہیں تک نہیں جا پائیں گے۔